بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کافروں کی لڑکیاں اپنی قوم اور اپنی صلیب کی خاطر اپنی عزت کی قیمت دے کر ہمارے بڑے بڑے حاکموں کو صلیب کی وفادار بنا لیتی ہیں، کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل کرا دیتی ہیں، ہماری فوج کے راز معلوم کر کے اپنے حاکموں تک پہنچاتی ہیں۔ ایک اور لڑکی بولی، میں جانتی ہوں ان کی لڑکیاں وہی کام کرتی ہیں جو ہمارے مرد جاسوس دشمن کے ملک میں جا کر کرتے ہیں۔ وہ چپ ہوئی تو ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے بولی، اگر ہم انہیں کہہ دیں کہ ہم ان کا مذہب قبول کرتی ہیں تو ایسا موقع پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کو قتل کر دیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، اور کچھ نہ ہوا تو فرار کا موقع پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جس رات بالڈون کی فوج نے حماتہ کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا تھا، اس سے 2 راتیں پہلے لڑکیوں نے پیش قدمی کے دوران صلیبی لڑکیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی باتیں سمجھ گئی ہیں اور وہ کسی وقت بھی مذہب تبدیل کر لیں گی۔ بالڈون کو بتایا گیا تو اس نے چاروں لڑکیوں کو بیش قیمت ہار پیش کیے اور چاروں کے گلے میں چھوٹی چھوٹی صلیبیں لٹکا دیں، مگر اس نے صلیبی لڑکیوں کو الگ کر کے کہا، میں ان چاروں میں سے کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ڈر کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہو۔ زبان سے مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے، دل کی تبدیلی آسان نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں کو خریدنا کوئی مشکل نہیں، لیکن مسلمانوں پر بھروسہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جو مسلمان ایمان کے پکے ہیں وہ ایسی ایسی قربانی دے ڈالتے ہیں جس کا ہماری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لڑکیاں کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی، لیکن ان پر نظر رکھنا کہ یہ مجھ پر وار نہ کر جائیں۔ محاصرے کی پہلی رات یہ چاروں لڑکیاں الگ خیمے میں سوئی ہوئی تھیں۔ بالڈون بھی ان کے ساتھ ہنس کھیل کر سو گیا تھا۔ تمام چھوٹے بڑے کمانڈر بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ فوج کو بھی ہوش نہیں تھی، صرف سنتری اور بالڈون کے باڈی گارڈ کے 4-5 سپاہی جاگ رہے تھے۔ قرون حماتہ کی ایک وادی قلعے کی طرف نکلتی تھی اور آگے قلعے تک میدان تھا۔ اس وادی سے کم و بیش 1000 پیادہ سپاہی دبے پاؤں نکلے۔ ان کے کمانڈر نے انہیں ٹولیوں میں بانٹ کر پھیلا دیا۔ وہ آگے بڑھتے گئے۔ بالڈون کی فوج کے خیمے دور نہیں تھے۔ یہ پیادہ سپاہی العادل کے تھے، لیکن العادل قلعے میں نہیں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ صلیبی قلعے کا محاصرہ کریں گے، چنانچہ اس نے اپنے تمام دستے حماتہ کی پہاڑیوں میں چھپا لیے تھے۔ اس نے قلعے میں اطلاع بھجوائی تھی کہ محاصرے سے گھبرائے نہیں۔ العادل نے قلعہ دار کو اپنی اسکیم بتا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قلعہ دار صلیبیوں کی للکار کا جواب پوری دلیری سے اور تیروں کی بچھاڑ سے دے رہا تھا۔ قلعہ دار العادل کا ماموں شہاب الدین الحارمی تھا۔ رات کو العادل کے 1000 پیادوں نے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر اور پھیل کر شبخون کے انداز کا حملہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے خیمے کی رسیاں کاٹی اور اوپر سے صلیبیوں کو برچھیوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ خیموں کے نیچے پھنسے ہوئے سپاہی کیا مزاحمت کر سکتے تھے؟ یہ جم کر لڑنے والا معرکہ نہیں تھا، یہ سلطان ایوبی کا مخصوص طریقہ جنگ تھا۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ اتنی بڑی فوج کے خلاف 1000 سپاہی جم کر لڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹولیوں کو مختلف کام دیے گئے تھے۔ 2-3 ٹولیوں نے صلیبیوں کے گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں کے رسے کھول دیے۔ یہ 1000 سپاہی بگولے کی طرح آئے اور دائیں بائیں کو نکل گئے۔ صلیبیوں کی فوج میں ایسا شور اٹھا اور ایسی ہڑبونگ مچی کہ زمین و آسمان کانپنے لگے۔ بالڈون کی آنکھ کھل گئی۔
اس کے کمانڈر بھی جاگ اٹھے۔ خیمے سے باہر جا کر بالڈون نے دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ العادل کے سپاہیوں نے خیموں کو آگ لگا دی تھی۔ حملے کے وقت انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے۔ یہ نعرے مسلمان لڑکیوں نے بھی سنے تھے۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ مسلمان فوج کا حملہ ہے۔ ایک لڑکی نے کہا کہ بھاگ چلو، لیکن دو لڑکیاں جوش میں آ گئیں۔ وہ بالڈون کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ وہاں مشعلیں جلا دی گئیں۔ بالڈون کے باڈی گارڈ اس کے ارد گرد گھوڑوں پر سوار کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں زمین بڑی زور سے ہلنے لگی اور ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ یہ العادل کے سوار تھے جن کی تعداد مسلمان مورخ 2000 اور یورپی مورخ 4000 سے زیادہ بتاتے ہیں۔ ان گھڑ سواروں نے پھیل کر بڑا ہی شدید اور خونریز ہلہ بولا۔ صلیبی مقابلے کی حالت میں نہیں تھے۔ انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حملہ آور کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے نعروں سے ثبوت ملتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ العادل کے سوار صلیبیوں کے محاصرے کو توڑتے ہوئے اور راستے میں جو آیا اسے گھوڑوں تلے رونتے یا تلواروں اور برچھیوں کا نشانہ بناتے ہوئے قلعے کی طرف نکل گئے۔ کمانڈروں کی پکار پر انہوں نے گھوڑے پیچھے کو موڑے اور ایڑی لگا دی۔ وہ ایک بار پھر افراتفری میں بھاگتے دوڑتے صلیبیوں میں سے گزرے۔ قلعے کی دوسری طرف جو صلیبی فوج تھی اس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس حصے نے ادھر کا شور و غوغا اور گھوڑوں کی قیامت خیز آوازیں سنی تو ان میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر کے صلیبی سپاہی ادھر کو بھاگے۔ ان کے ہزارہ گھوڑے، اونٹ اور خچر کھول دیے گئے تھے۔ انہوں نے بھاگ دوڑ کر سپاہیوں کو کچلنا اور خوفزدہ کرنا شروع کر دیا۔ بالڈون کی فوج کا وہ حصہ بھاگ اٹھا۔ ادھر چاروں مسلمان لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک اس کوشش میں تھی کہ مسلمان سپاہیوں کو بتائے کہ بالڈون یہاں ہے، مگر وہاں سب سوار تھے اور سرپٹ گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ وہ صلیبیوں کی فوج سے دور نکل گئیں۔ 2-3 سواروں کے ساتھ چیختی چلاتی دوڑی، مگر وہاں اس قدر شور تھا کہ کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ وہ دور پیچھے نکل گئی۔ ایک سوار نے گھوڑا روک لیا۔ لڑکی نے اسے ہامتی کامتی آواز میں بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس جیسی 3 اور مسلمان لڑکیاں صلیبی بادشاہ کے قبضے میں ہیں۔ بالڈون کی خیمہ گاہ جو اس کا جنگی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، فوج سے الگ اور دور تھی۔ لڑکی کی آواز پر جس سوار نے گھوڑا روکا تھا وہ کوئی کماندار تھا۔ اس نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور پیچھے لے گیا۔ وہاں العادل کا ایک سالار تھا جس نے لڑکی کی پوری بات سنی۔ لڑکی نے بالڈون کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی کی۔ سالار نے وہاں شبخون مارنے اور بالڈون کو پکڑنے کے لیے 2 جیش تیار کیے اور خود ان کی قیادت کی۔ اس نے سرپٹ گھوڑے دوڑا کر بالڈون کی خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے ساتھ جلتی ہوئی مشعلیں بھی تھیں۔ سالار نے بالڈون کو للکارا اور خیموں کو آگ لگانے کی دھمکی دی۔ ان میں ملازم صلیبی اور 3 مسلمان لڑکیاں اور چند ایک سپاہی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ بالڈون کے متعلق پوچھا گیا مگر کوئی نہ بتا سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت بالڈون گھبراہٹ کے عالم میں آگے چلا گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان فوج کا شبخون ہے، لیکن وہاں اس قدر بھگدڑ تھی اور اتنے زیادہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زخمی ایسی بری طرح چیخ رہے تھے کہ صورتحال پر قابو پانا بالڈون کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی خیمہ گاہ کو چل پڑا۔ اس کے ساتھ باڈی گارڈز بھی تھے۔ وہ خیمہ گاہ سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ ادھر سے ایک سوار گھوڑا دوڑتا آیا۔
گھوڑا اس کے سامنے روک کر بالڈون سے کہا کہ وہ کہیں اور چلا جائے پر اپنی خیمہ گاہ میں نہ جائے کیونکہ وہاں مسلمان فوج پہنچ چکی ہے۔ بالڈون نے وہیں سے گھوڑے کا رخ پھیر لیا۔ رات بھر العادل نے ضرب لگاؤ اور باغوں کی کارروائی جاری رکھی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو حماتہ کے قلعے کے ارد گرد صلیبیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں زخمی بھی کرا رہے تھے اور ان میں العادل کے شہیدوں کی لاشیں بھی تھیں۔ خچر، گھوڑے اور اونٹ دور دور بکھرے ہوئے چل رہے تھے۔ وہاں بالڈون تھا نہ اس کی فوج۔ صلیبی اپنی رسد بھی پھینک گئے تھے۔ العادل نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ دشمن کا سامان اکٹھا کرے اور اس کے جانوروں کو پکڑے۔ العادل کا یہ حملہ دلیری، جذبے، فن حرب و ضرب کے لحاظ سے قابل تعریف حملہ تھا، مگر جنگی نقطۂ نگاہ سے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ ضرورت یہ تھی کہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے صلیبیوں کا تعاقب کر کے ان کی جنگی قوت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا اور پھر پیش قدمی کر کے اس علاقے میں داخل ہوا جاتا جو صلیبیوں نے فتح کر لیا تھا۔ قیدی پکڑے جاتے جنہیں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، مگر العادل کے لیے ممکن نہ تھا کہ کامیاب شبخون سے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی، وہ تعاقب کے قابل نہیں تھا۔ شبخون اور چھاپا مارنے سے دشمن کو پریشان کیا جاتا ہے، اسے شکست دے کر علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے پوری فوج حملہ کرتی ہے۔ العادل نے ایک کام تو کر لیا تھا لیکن اگلے مرحلے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ البتہ اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ اس نے اس قلیل فوج کے جذبے پر رملہ کی شکست کا جو برا اثر پڑا تھا وہ صاف ہو گیا اور سپاہیوں کے جذبے تر و تازہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں یہ اعتماد بحال ہو گیا کہ صلیبی ان سے برتر نہیں اور وہ کسی بھی میدان میں صلیبیوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ضرورت صرف فوج میں اضافے کی تھی۔ یہ کامیابی بھی حاصل کی گئی کہ حماتہ کے قلعے کو بچا لیا گیا، ورنہ صلیبیوں کو ایک قلعہ بند اڈا مل جاتا۔ العادل اپنے ہیڈ کوارٹر میں دانت پیس رہا تھا۔ اس کے سالاروں کی جذباتی حالت اس سے زیادہ مشتعل تھی۔ اگر اس کے پاس فوج ہوتی تو وہ اس شبخون کے بعد بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے اور بالڈون اپنی فوج کو زندہ نہ لے جا سکتا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور اپنے بڑے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام خط لکھوانے لگا۔ برادر بزرگوار سلطان مصر و شام، اللہ آپ کو سلطنت اسلامیہ کے وقار کی خاطر عمر طویل عطا فرمائے۔ میں اس امید پر خط لکھ رہا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت قاہرہ پہنچ چکے ہوں گے۔ کسی نے اطلاع دی تھی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، پھر معلوم ہوا کہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں اور میرے سالار فکر مند رہے۔ آپ نے دانشمندی کی جو راستے سے قاصد بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ آپ زندہ و سلامت ہیں اور قاہرہ جا رہے ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ نے رملہ کی شکست کو دل پر بار نہیں بنایا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ شکست کا انتقام لیں گے، کھوئے ہوئے علاقے واپس لیں گے اور بیت المقدس سے بھی آگے جائیں گے۔ آپ شکست کے اسباب پر غور کر رہے ہوں گے۔ میں اس کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں کروں گا۔ ہمیں شکست کے راستے پر اپنے بھائیوں نے اسی روز ڈال دیا تھا جس روز ہمارے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے دشمن ہمدردی کے پردے میں انہیں ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو بادشاہی کے نشے نے اندھا کیا۔ وہ دولت جس کی ضرورت سلطنت اسلامیہ کو تھی خانہ جنگی میں ضائع ہوئی۔ ہماری فوج کی بہترین اور تجربہ کار نفری تباہ ہو گئی۔ ان کی فوج جو اسی خلافت کی فوج تھی جس کے ہم ہیں،
صرف اس لیے ضائع ہو گئی کہ چند ایک افراد نے تخت و تاج کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ جس قوم کے سربراہوں میں تخت و تاج کا لالچ پیدا ہوگا اس کو وہ اپنے اپنے عزائم کے مطابق دڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں ضرور لڑائیں گے۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی پڑے گی کہ قوم دڑوں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہونے پائے۔ مذہبی فرقہ بندیاں کیا کم تھی کہ سلطانی کے حصول کے لیے قوم گروہوں میں تقسیم ہونے لگی ہے۔ ہمیں شکست تک اسی فرقہ بندی نے پہنچایا ہے، مگر اس کی سزا آج سالاروں اور سپاہیوں کو مل رہی ہے۔ ہماری بہترین فوج خانہ جنگی میں ضائع ہوئی۔ اس کمی کو ہم نے نئی بھرتی سے پورا کیا اور شکست کھائی۔ میدان جنگ سے بے ترتیب بھاگنے والے تمام نئے سپاہی تھے۔ میں نے اور میرے سالاروں نے رملہ کی شکست کے فوراً بعد ثابت کر دیا ہے کہ فوج نہیں ہاری۔ میرے پاس وہی پیادہ اور سوار نفری تھی جو آپ نے میری کمان میں دی تھی۔ آپ نے مجھے محفوظہ یعنی ریزرو میں رکھا، مگر میدان جنگ کی کیفیت اس قدر تیزی سے بدل گئی کہ مجھ تک آپ کا کوئی حکم نہ پہنچ سکا۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ پسپا ہونے والے ایک کماندار نے جو دائیں پہلو پر تھا مجھے بڑی ہی تشویشناک اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ میں اپنے دستے استعمال نہ کروں اور حملے کی لغزش نہ کروں۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کم از کم ان دستوں کو جو معرکے میں ابھی شریک ہی نہیں ہوئے بچا لوں۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور عقل سے کام لیا اور میں نے حماتہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ میرے دستوں کا جذبہ کسی حد تک مجروح ہو گیا تھا۔ میں دعا کرتا رہا کہ دشمن میرے سامنے آئے اور میں اپنے دستوں کے جذبے میں جان ڈالوں۔ میں نے مخبر پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ حماتہ کے کوہستان میں مجھے مخبروں نے یہ قیمتی خبریں دیں کہ بالڈون میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں اپنی تمام تر فوج حماتہ کے قلعے کو محاصرے میں لینے کو آیا کہ میں قلعے میں ہوں گا، لیکن میں نے آپ کے طریقے جنگ کے عین مطابق کوہستان کے اندر دستے چھپا دیے تھے اور قلعہ دار کو صورتحال اور اپنی متوقع چال کے متعلق تفصیلاً بتا دیا تھا۔ میری توقع اللہ نے پوری کی۔ بالڈون کی فوج پر جس کی قوت ہم سے 10 گنا زیادہ تھی، میرے جان باز جیشوں نے بڑا ہی دلیرانہ اور کامیاب شبخون مارا۔ یہ آپ کی اس فوج کا شبخون تھا جس کے متعلق تاریخ کہے گی کہ اس نے شکست کھائی تھی۔ میری خواہش ہے کہ یہ شبخون تحریر میں لا کر کاغذات میں رکھ لیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ شکست کے بعد قوم مر ہی جاتی ہے۔ اگر آپ وہ منظر دیکھتے جو اگلے روز کے سورج نے ہمیں دکھایا تو آپ شکست کے صدمے کو بھول جاتے۔ مجھے افسوس ہے کہ بالڈون میرے پھندے سے نکل گیا، اسے پکڑا نہیں جا سکا۔ میں اس وقت ایک ٹیکری پر کھڑا کاتب سے یہ خط لکھوا رہا ہوں۔ مجھے حماتہ کا قلعہ نظر آ رہا ہے، اس پر وحدت مصر و شام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ قلعے کے ارد گرد صلیبیوں کی لاشوں کے علاوہ جو کچھ اور دکھائی دیتا ہے تو وہ ہزاروں گدھ ہیں جو لاشوں کو کھا رہے ہیں۔ آسمان سے گدھ اتر رہے ہیں، کہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ آگ گزشتہ رات میرے چھاپا ماروں نے لگائی تھی۔ بالڈون کی فوج جس افراتفری میں باغی ہے اس سے میں وثوق سے کہتا ہوں کہ بالڈون جوابی حملہ نہیں کر سکے گا، تاہم میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے پاس اتنے ہی دستے اور ہوتے جتنے اب ہیں تو میں صلیبیوں کا تعاقب کرتا اور شکست کو فتح میں بدل دیتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے سالاروں، کمانداروں اور تمام تر سپاہ کا لڑنے کا جذبہ تر و تازہ ہو گیا ہے۔
مجھے امید ہے کہ آپ آرام سے نہیں بیٹھے ہوں گے، فوج کے لیے بھرتی اور نئی تنظیم میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ آپ اطمینان سے تیاری کریں، میں چھاپہ مار جنگ جاری رکھوں گا، دشمن کو کہیں بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اس طرح میں کسی علاقے پر قبضہ تو نہیں کر سکوں گا، البتہ آپ کو تیاری کا وقت مل جائے گا۔ میں نے دمشق بھائی شمس الدولہ کو پیغام بھیج دیا ہے کہ مجھے چند ایک دستے اور دیگر سامان بھیجے۔ حلب الملک الصالح کو بھی پیغام بھیج دیا ہے کہ معاہدے کے مطابق مجھے مدد دے۔ میں آپ کو اللہ کے بھروسے پر تسلی دے رہا ہوں کہ میرے متعلق فکر نہ کریں، میں اور میرے سالار آپ کی خیریت اور سرگرمیوں کے متعلق جاننے کو بےتاب ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسی کی ذات باری سے مدد مانگتے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ العادل نے خط پڑھوا کر سنا، اس پر دستخط کیے اور قاصد کو دیکھ کر قاہرہ کو روانہ کر دیا۔